ایک یہ سوال فرمایا ہے کہ ہم نے کئی مرتبہ یہ حدیث بیان کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 66 قاضی جہنم میں جائیں گے اور 33 ہیں جو جنت میں جائیں گے. بالکل یہ حدیث ہے. یہ دیکھیے آپ سنن ابی داؤد کی کتاب القضاء کو شروع کیجئے تو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ولی القضاء، جس آدمی کو فیصلے کے لیے بٹھا دیا گیا، فقط ذبح بغیر سکین، وہ آدمی تو بغیر چھری کے بیچارہ قتل ہو گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پھر یہی حدیث بیان کی. تیسری روایت میں انہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم القضاۃ ثلاثہ، قاضی 3 جو ہوتے ہیں، واحد فی الجنہ، ایک جنت میں جاتا ہے، و اثنان فی النار، اور 2 جہنم میں چلے جاتے ہیں. یہ جسٹس اور جج بننا اور قاضی بننا اور شریعت کے مطابق فیصلے، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. یہ اپنی عاقبت کو داؤ پہ لگانا ہے. ایسے ہی تو نہیں ائمہ اور تابعین اور تبع تابعین، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جیسا آدمی بچتے تھے عدالت میں قضا سے. دعویٰ پیش ہوا، اسے کہا اس سے میرے پیسے دینے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے پیسے؟ اس سے کہا اتنے پیسے. فرمایا اب کوئی ثبوت؟ تو جو تھا دوسرا آدمی، اس سے کہا حضرت میرا لیے کیا ہوگا؟ میں اللہ کی قسم کھانی پڑے گی. اس سے کہا میں اللہ کی قسم کھا لیتا ہوں، آپ حکم فرمائیں. امام صاحب رحمۃ اللہ نے اٹھ کے پیسے دے دیے اور فرمایا مجھے بڑی حیا آتی ہے کہ اللہ کے پاک نام کو ہم اپنے مقدموں میں لائیں. ایمان تھا نا، خدا کی معرفت نصیب. اس لیے آپ نے فرمایا کہ ایک جنت میں 2 جہنم میں. فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ، جنت میں تم میں سے وہ فیصلہ کرنے والا جج جائے گا جس نے حق کو پہچان لیا، فَقَضَىٰ بِهِ، اور اپنی دانست کے مطابق اس نے بالکل حق ادا کیا، تحقیق کا، اور پھر سچ پہ فیصلہ دیا. وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ، اور دوسرا آدمی وہ جسے پتہ چل گیا کہ اصل میں گیم کیا چل رہی ہے، فَجَارَ فِي الْحُكْمِ، اور وہ دب گیا اور اس نے فیصلہ حقیقت کے خلاف دیا، فَهُوَ فِي النَّارِ، وہ جہنمی. وَرَجُلٌ قَضَىٰ لِلنَّاسِ عَلَىٰ جَهْلٍ، اور تیسرا وہ آدمی جو لوگوں کے فیصلے نپٹانے بیٹھ گیا اور اس نے قانون کو پڑھا ہی نہیں تھا. یہ ہے نا بات، پیسے دے کے تو وکیل بنا تھا، جھوٹی سندیں تھی. ٹھیک 2 آدمیوں کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جس نے میڈیکل طب کو نہیں پڑھا اور علاج کیا اور اس کا مریض ٹھیک بھی ہو گیا تو بھی یہ جہنمی ہے. اس لیے کہ لوگوں کی حیا کھل جائے گی. اس کی جان کا معاملہ ہے اور قاضی پورے ملک کا معاملہ ہے. اس کا یہ کیا کرنے چلا ہے؟ اور یہاں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے علم ہی حاصل نہیں کیا اور بیٹھ گیا لوگوں کے فیصلے کرنے. وکالت کا امتحان تو پیسے دے کے پاس کیا تھا نا، بڑے باپ کا بیٹا تھا. اس لیے یہی چیز جو آپ نے اتنے زور دے کے حوالوں کو پوچھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اذا حکم الحاکم، لوگوں جب فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرے، فاجتہد، اس نے خوب محنت کی کہ کسی طرح حقیقت تک پہنچے، فاصاب فلہ اجران، اور اس نے فیصلہ بھی بالکل ٹھیک دیا، اللہ اسے 2 اجر دے گا. اذا حکم فاجتہد، اور جس نے محنت کی بہرحال اپنے مقدمے پہ اور اس نے فیصلہ غلط دیا تو بھی اللہ اسے 1 ثواب دے گا کیونکہ اس کی محنت تو تھی نا، اللہ نے اس کی محنت کو ضائع نہیں کیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم من طلب قضاء المسلمین حتی ینالہ، جس آدمی نے کہا کہ مجھے مملکت میں جج بنا دیا جائے یہاں تک کہ حکومت اس کی بات مان گئی، ثم غلب عدلہ جورہ، اور اس آدمی نے اتنے انصاف میں مبنی فیصلے کیے کہ ظلم کو اس نے مٹانے کی پوری کوشش کی، فلہ الجنہ، اللہ اسے جنت دے گا. وَإِنْ غَلَبَ جَوْرُهُ عَدْلَهُ فَلَهُ النَّارُ، اور جس کے عہد اور دور میں ظالمانہ فیصلے زیادہ ہو گئے اور اس نے عدل نہیں کیا، یقیناً وہ جہنم میں جائے گا.
یہ ہے جو آپ نے حوالے پوچھے ہیں، ابو داؤد میں، ترمذی میں بھی ہیں، وہ بھی آپ سے عرض کر دیتے ہیں جو آپ کو اتنی زیادہ ہے نا جی، ترمذی میں بھی آیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، قال ابن عمر، عثمان رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو خلافت سنبھالتے ہی بلا لیا اور کہا عبداللہ مدینہ منورہ کے قاضی تم ہو، اذهب فقض بین الناس، جاؤ اور جا کر لوگوں کے درمیان فیصلے کرو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین مجھے یہ عہدہ نہیں چاہیے، مجھے باز رکھے۔ قال فما تکرہ من ذلک وقد کان ابوک تقضی، انہوں نے کہا حیرت ہے عبداللہ تم انکار کرتے ہو، تمہارے والد عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے قاضی نہیں رہے اپنے دور میں بھی اور اپنے سے پہلے سے ہو کر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی؟ تو انہوں نے کہا والد قاضی رہے ہیں، لیکن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے، آپ نے فرمایا من کان قاضیا فقضى بالعدل، جو آدمی قاضی بن گیا اس نے انصاف کے ساتھ فیصلے کیے، فبالحر ان ينقلب منه کفافا، اگر اللہ نے اسے چھوڑ دیا نا قیامت میں تو برابر سرابر سمجھے، شکر کرے اللہ کی گرفت میں نہیں آتی۔ لوگوں میں فیصلے کرنے آسان نہیں۔ اور پھر عبداللہ بولے اور کہیں گے فما ارجو بعد ذلک، عثمان امیر المومنین اس کے بعد کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ آدمی لوگوں کے فیصلے کرے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر چھٹکارا ہو گیا نا تو بس سمجھو بہت اچھا ہو گیا، پھر اس کے بعد وہ فیصلے لائیں۔ اسی میں آتا ہے دوسری روایات میں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا میں نہیں چھوڑوں گا، تم قاضی بنو گے کیونکہ تم اپنے والد کے فیصلوں سے زیادہ واقف۔ تو ان کا امیر المومنین میں قسم کھاؤں گا میں قاضی نہیں بنوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا میں بھی قسم کھا لوں گا۔ ان کا آپ کھا لیں، آپ امیر آدمی ہیں، قسم کا کفارہ دے دیجیے گا، میرے پاس تو پیسے نہیں ہوتے کہ میں قسم کا کفارہ دوں۔ اور یہ واقعہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے ساتھ بھی ہے منسوخ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آخر پہ کہا اچھا عبداللہ چلے جاؤ، لیکن میرے دور میں خبردار یہ قصہ تم نے کسی سے بیان کیا، تمہیں دیکھ کے لوگ قضا کا عہدہ قبول کرنا چھوڑ دیں گے، نقصان ہو جائے گا مملکت کا۔ ابن بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم القضاۃ ثلاثہ، قاضی تین طرح کے ہوتے ہیں، قاضیان فی النار، دو قاضی جہنمی، وقاض فی الجنہ، اور ایک جنتی، رجل قضا بغیر الحق فعلم ذاک فذاک فی النار، جو آدمی فیصلہ کر رہا ہوتا ہے اسے پتہ ہے کہ فیصلے میں گڑبڑ ہے اور میں فیصلہ غلط کر رہا ہوں، فذاک فی النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ وقاض لا یعلم فاہلک حقوق الناس، اور دوسرا قاضی وہ جس نے عدالت میں فیصلہ کیا اور حقوق الناس کو برباد کر دیا، فہو فی النار، وہ بھی جہنمی۔ 66% ہو گئے نا۔ وقاض قضا بالحق، اور وہ قاضی جو حق کے انصاف کے ساتھ فیصلہ، فذلک بالجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کے کبھی تمنا نہ کرنا کہ تم جج بن جاؤ، نہ تمنا کرنا۔ وکلا الی نفسہ، اللہ تمہیں تمہارے ہی حوالے کر دے گا کہ تم دعائیں کرتے ہو نا، مانگتے ہو، لو کرو فیصلے۔ ومن اجبر علیہ، اور جس آدمی کو حکومت نے مجبور کیا کہ نہیں آپ نے جج بننا ہی ہے، ینزل اللہ علیہ ملکن، اللہ اس جج پر فرشتے نازل کر دے گا، یسدد ہو، وہ غلط فیصلہ بھی کرنا چاہے تو فرشتے اسے نہیں کرتے۔ یہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ اللہ کے فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آخری حدیث بھی آئی ہے، اور بھی ہیں لیکن ہم آخری پڑھ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ولی القضاء، جس کو جج بنایا گیا، جعل قاضیا بین الناس، یا لوگوں کے درمیان فیصلے کے لیے بلایا گیا، فقط ذبح بغیر سکین، وہ بیچارہ تو بغیر چھری کے ہی ذبح کر دیا۔